اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پرویز کی آواز ہے. میں اپنے مکان 25B گلبرگ 25B گلبرگ لاہور سے بول رہا ہوں. آج اپریل 1963 کی 4 تاریخ اور جمعرات کا دن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میری ساری زندگی کا مشن، میرا مقصود و منتہا قرآن کریم کی تعلیم اور فکر کی نشر و اشاعت ہے. اس کے لیے میں قریب 30 سال سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں. میں نے قرآن کریم کو اپنی بصیرت کے مطابق سمجھا، اور جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس امید اور توقع سے کہ وہ خود قرآن کریم پر غور و فکر کریں گے اور خود سمجھیں گے کہ قرآن انہیں کیا دیتا ہے. میں آج کی نشست میں مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ انسانیت کو کیا دیتا ہے، وہ فرد کو کیا بناتا ہے، وہ اقوام کے اندر کس قسم کی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اس کے مطابق اپنے معاشرے کو متشکل کرتے ہیں تو اس معاشرے کا نقشہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. امید ہے آپ قرآن کریم کے متعلق اس مختصر سے تعارف کو مفید پائیں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیے. یہ تعمیر و تخریب کی عبرت انگیز داستان اور آبادی اور ویرانی کی حدیث سے خوں چکاں نظر آئے گی. ہر دور کے انسان کی جد و جہد اور سعی و کاوش کا ملخص یہ دکھائی دے گا کہ وہ اپنے لیے ایک عظیم الشان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے. اس فلک بوس عمارت کے لیے انواع و اقسام کے نوادرات جمع کرتا ہے. وہ عمارت اس کے حسین تصورات کی مرکز، اس کی شاداب آرزوؤں کی محور اور گل پوش تمناؤں کی آمادگاہ بنتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس ایوان رفیع الشان کی تکمیل میں ارتقاء انسانیت کا راز پوشیدہ ہے. وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہے، جو اسے ظلم و استبداد کے پنجائے آہنی کی گرفت سے بچا کر امن و سکون عطا کر دے گا. ایک عرصہ تک وہ ان تصورات کی دنیا میں محو اور اس قصر عظیم المرتبت کی تکمیل میں سرگرداں رہتا ہے، اور جو اس کی دیواریں اوپر کو ابھرتی ہیں اس کی نگاہوں میں چمک اور مسرتوں میں بالیدگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن وہ عمارت ہنوز تکمیل تک بھی نہیں پہنچنے پاتی کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشے کو بصد حسرت دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عظیم و حسین عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے زمین پر گرا دیتا ہے، اور یوں اس کی آرزوں اور تمناؤں کا وہ شگفتہ و شاداب مرقع خاک کا ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کے کھنڈرات ایک حسین خواب کی پریشان تعبیر کی نشاندہی کے لیے باقی رہ جاتے ہیں. بابل اور نینوا، مصر اور یونان، چین اور ترکستان،
روم اور ایران کی تہذیبوں کے کھنڈرات کو دیکھیے اور پہچانیے کہ وہ کیسے کیسے عظیم المرتبت تمدنوں کے مدفن ہیں، جن میں انسانی ناکامیوں اور نامرادیوں کی تعصف انگیز اور دیگر فاش داستانیں محض خواب ہیں۔ وہ داستانیں جو ہر قلب حساس سے پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، دیکھنا تمہاری مثال اس گڑیا کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اگر آپ تاریخ کی ان کوہنہ داستانوں کی ورق گردانی اور اقوام سابقہ کے اجڑے ہوئے کاشانوں کی عبرت سامانی سے انسانی سعی و کاوش کے اس معاد و انجام تک پہنچنے کی فرصت نہیں پاتے تو ایک نظر خود اپنے زمانے کے قطرے تہذیب و تمدن پر ڈالیے، جس کی چمک دمک نے اقوام عالم کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر رکھی ہے۔ ہمارا دور تہذیب مغرب کا دور کہلاتا ہے۔ اس تہذیب کی سطوت و ثروت اور دبدبہ و تنتنا کا یہ عالم ہے کہ انسان نے فطرت کی بڑی بڑی محیط قوتوں کو مسخر کر لیا ہے۔ اسباب رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت کی محیر العقول برق رفتاری سے زمین کی تنابیں کھنچ گئی ہیں۔ پہاڑ اس کے حضور سجدہ ریز ہیں، زمین اس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے اپنے دبے ہوئے خزانے اگل رہی ہے، آسمان کی بجلیاں اس کے اشاروں پر ناچتی ہیں، ایٹم کی غیر مرئی جناتی توانائیاں اس کی مٹھی میں ہیں۔ وہ چاند اور سورج کو اپنے زیر دام لا رہا ہے، وہ کاکشاں پر کمندے پھینکنے کی سوچ رہا ہے۔ انسان کو اپنی ساری تاریخ میں کبھی اس قدر کائنات گیر قوت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی اس تہذیب کی عمر نصف صدی سے بھی زیادہ ہونے نہیں پائی کہ ان بے پناہ قوتوں کا حامل انسان پکار اٹھا ہے کہ ہم نے زندگی کی ابتدا سائنس کی کاریگری سے کی، اس وثوق کے ساتھ کہ مادی کامرانیاں زندگی کے عقدوں کو حل کر دیں گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے۔ زندگی کے مسائل اتنے آسان نہیں۔ یہ اقتباس میں نے سنایا ہے پروفیسر میسن کی کتاب کریٹو فریڈم سے۔ اس کے ساتھ تاریخ تمدن کا مشہور ماہر ڈورسی اپنی کتاب سیویلائزیشن میں لکھتا ہے کہ ہماری موجودہ تہذیب اپنے قومی، معاشی، عائلی، اخلاقی، مذہبی اور ذہنی نظام کے ہر شعبہ میں حماقت، جہالت، فریب اور ظلم کا مستقل مظاہرہ ہے۔ چنانچہ اس قطر فلک بوس کی بنیادیں بری طرح سے کھوکھلی ہو رہی ہیں اور ہر قلب حساس متوحش ہے کہ اگر گزشتہ 2 عالمگیر لڑائیوں کے بعد ایک اور دھچکا لگا تو نہ صرف یہ کہ اس کاخ بلند کا نام و نشان تک مٹ جائے گا بلکہ اس کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوئی انسانیت بھی کچل کر رہ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دور قدیم کے تمدن کے ایوانات ہوں یا عصر حاضر کی تہذیب کے محلات، نہ انہیں پاگلوں نے بنایا تھا نہ انہیں دیوانوں نے تعمیر کیا ہے۔ یہ نظام ہائے تہذیب و تمدن ہر دور کے انسانوں کی عقل و دانش کا محصل اور ان کی تدبیری اور انتظامی صلاحیتوں کا نچوڑ تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے مطالعہ کے بعد ہر صاحب علم و بصیرت لا محالہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے جس نتیجے پر ہمارے دور کا سب سے بڑا سائنسدان پروفیسر اینسٹائن پہنچا تھا۔ چنانچہ اینسٹائن نے اپنی کتاب آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز میں لکھا ہے، جو اس کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی، کہ ہم نے تلخ تجارب کے بعد یہ سیکھا ہے کہ معاشرتی زندگی کی گتھیاں تنہا عقل کی روح سے نہیں سلجھ سکتی، اس لیے ہمیں تنہا عقل کو اپنا خدا نہیں بنا لینا چاہیے۔
اس خدا کے عدلات یعنی مسلس تو بہت مضبوط ہیں، لیکن اس کی ذات یعنی پرسنالٹی نہیں ہے۔ عقل اسباب و ذرائع پر تو خوب نگاہ رکھتی ہے، لیکن مقاصد و اقدار کی طرف سے اندھی ہوتی ہے۔ یعنی انسانی عقل فطر کی قوتوں کو تو مسخر کر سکتی ہے، لیکن انسانی معاملات کا اطمینان بخش حل دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ اس کے دائرہ منصب سے باہر کی چیز ہے۔ انسانی معاملات کے حل کے لیے ضروری ہے کہ یہ متعین کیا جائے کہ انسانی زندگی کا مقصد اور نصب العین کیا ہے، افراد اور اقوام کے مفاد میں تصادم کیوں ہوتا ہے اور اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے، کون سی چیز عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت بخش ہے اور کون سی مضرت رساں، نوع انسان میں مشترک اقدار کون سی ہیں اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے، ان اقدار کی حفاظت کیوں ضروری ہے، انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے۔ ان امور کا تعین عقل اور اس کے مظاہر علوم سائنس کے بس کی بات نہیں۔ جیسا کہ پروفیسر آئنسٹائن نے لکھا ہے، سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے اقدار کا متعین کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے۔ سائنس کے علمبرداروں نے اکثر اوقات اس عمل کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی روح سے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کر دیں، لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ سائنس کے نزدیک بس ایک شے ہوتی ہے، اس کی دنیا میں آرزو، اقدار، خیر و شر، نصب العین حیات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سائنس نہ اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ ہی انہیں انسانی سینے کے اندر داخل کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے برادران عزیز کہ اگر انسانی معاملات کا حل انہی امور پر منحصر ہے اور ان کا تعین عقل انسانی کے بس کی بات نہیں، تو کیا عقل کے علاوہ کوئی اور سرچشمہ علم بھی ہے جس سے ان امور کا تعین ہو سکے اور کاروان انسانیت راستے کے خطرات سے محفوظ و مصون اپنی منزل مقصود کی طرف قدم بڑھائے جائے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب عقل انسانی کی روح سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ عقل اپنے علاوہ کسی اور سرچشمہ علم کو جانتی ہی نہیں۔ اس کا جواب ہمیں ایک اور گوشے سے ملتا ہے جو پورے حتم و یقین سے کہتا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی جس خدا نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے اسی نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ ان اشیاء کو بتائے کہ ان کی منزل مقصود کون سی ہے اور وہ اس منزل تک کس طرح پہنچ سکتی ہے۔ اس رہنمائی کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے براہ راست ملتی ہے۔ اشیاء کائنات میں وحی یعنی خدا کی طرف سے براہ راست رہنمائی ملنے کا یہ سلسلہ از خود جاری و ساری ہے۔ ہر شے کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر اس حقیقت کا علم رکھ دیا گیا ہے کہ اس کی نشو و نما کے ذرائع کون سے ہیں اور اس نے انہیں کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کے فرائض زندگی کیا ہے اور انہیں کس طرح سر انجام دیا جائے گا۔ خارجی کائنات میں اس رہنمائی کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے اور حیوانات کی دنیا میں اسے جبلت یعنی انسٹنکٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر شے ان قوانین یا جبلت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ کسی کو ان سے یا رائے سرکشی و مجال سرسابی نہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محیر العقول کارگاہ کائنات اس نظم و نسق اور حسن و زیبائی سے سرگرم عمل ہے کہ اس میں کہیں انتشار و اختلال نہیں، کسی قسم کا فطور یا فساد نہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت،
لیکن عزیزان من، انسان کی کیفیت اس سے مختلف ہے۔ اس کی رہنمائی دیگر اشیاء کائنات کی طرح پیدائش کے ساتھ اس کے اندر ودیت نہیں کی گئی۔ بکری کا بچہ پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ اس کے لیے گھاس حلال ہے اور گوشت حرام۔ شیر کو از خود علم ہوتا ہے کہ اس کے لیے گوشت جائز ہے اور گھاس ناجائز، لیکن انسانی بچہ کو کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق بھی اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کون سی شے نفع بخش ہے اور کون سی مضرت رسا، یہ جائے کہ اسے خیر و شر کی تمیز اور صحیح اور غلط اقدار کی تعین کی استعداد از خود حاصل ہو۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں، آدمی اندر جہان خیر و شر کم شناست نفع خود را از ضرر، کس نہ داند زشت و خوب کار چیست، جادائے ہموار و ناہموار چیست۔ انسان کے اندر یہ رہنمائی یعنی وحی اس لیے نہیں رکھی گئی کہ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح اس رہنمائی کے مطابق چلنے پر مجبور ہو جاتا، صاحب اختیار و ارادہ نہ رہتا۔ اس کا اختیار و ارادہ وہ شرف عظیم ہے جس سے یہ دیگر اشیاء کائنات سے ممتاز و متمیز ہے۔ یہی اس کی سرفرازی اور سربلندی کا باعث ہے، اور اسی سے یہ مسجود ملائک اور مخدوم خلائق ہے۔ اگر انسان کو قوت انتخاب حاصل نہ ہوتی تو یہ پتھر کا بت ہوتا یا زندان فطرت میں محبوس و بابجودہ قیدی۔ اگر اس میں سرکشی اور سرکاری کی استعداد نہ ہوتی تو اس کی اصول پرستی کبھی وجہ شرف اور باعث تحسین و تبریک نہ ہوتی۔ اس لیے کہ نیکی وہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے کی جائے، اطاعت وہی اطاعت ہے جو سرکشی کی استطاعت کے باوجود اختیار کی جائے۔ اس سر کے جھکنے میں خوبی ہے جس کی پیشانی میں سرفرازیاں جھلک رہی ہوں۔ جس میں انتقام کی قوت نہیں، اس کے عفو میں کیا خوبی ہے؟ جس میں ہمسری کی ہمت نہیں، اس کا کسی کو جھک کر سلام کرنا ہوئے غلامی ہے۔ اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا وجہ شرف انسانیت ہے۔ اسی سے اس کی ممکنات مشہود ہوتی ہیں اور زندگی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بنتی ہے۔ اس کے اختیار و ارادے کا تقاضا تھا کہ خدا کی طرف سے رہنمائی اس کے اندر ودیت کر کے نہ رکھی جاتی، تو کیا عزیزان من انسان کو اس رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، اسے بھی یہ رہنمائی دی گئی، لیکن اس کے لیے طریق دوسرا اختیار کیا گیا۔ یہ رہنمائی مشیت خداوندی کے پروگرام کے مطابق ایک فرد کی طرف وحی کی جاتی جو اسے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا، اور اسے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ اسے علی وجہ البصیرت قبول کر لے یا اس سے انکار کر دے۔ انہیں بتا دیا جاتا کہ اگر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ہر قسم کی شادابیاں اور سرفرازیاں ان سے ہمکنار ہوں گی، اگر اس کے خلاف چلیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔ خدا کی یہ وحی ان مقتدر ہستیوں کی وساطت سے جنہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کہا جاتا ہے مختلف ادوار میں ملتی رہی، لیکن زمانہ کے حوادث اور انسانی تعریف کے ہاتھوں وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہی۔ یہ وحی آخری اور مکمل شکل میں اب سے قریباً 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں تک پہنچی۔ اس کے مجموعہ کا نام القرآن العظیم ہے۔ قرآن کریم خدا کی طرف سے بتدریج نازل ہوتا رہا اور قریب 23 سال کے عرصے میں تکمیل تک پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتابت اور حفاظت کا پورا اہتمام و انتظام کیا۔ چنانچہ حضور کی وفات کے وقت یہ اپنی مکمل شکل میں
کتابی صورت میں موجود تھا اور سینکڑوں حفاظ کے سینوں میں بھی محفوظ. یہی کتاب اپنی اصلی شکل اور ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور تاریخی شہادات سے ثابت ہے کہ ان 14 صدیوں میں اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا. اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے جلیل نے لے رکھا ہے. یہ عظیم المرتبت کتاب ابدی حقائق کا مجموعہ اور مستقل اقدار کا صحیفہ ہے. اس میں انسانی زندگی کے ہر گوشے کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے. انسانی تصنیف اپنے ماحول کی پیداوار اور ایک خاص مقصد کی ترجمان ہوتی ہے. اس لیے اس کی زندگی ہنگامی اور وقتی اور اس کی افادیت محدود ہوتی ہے. لیکن آسمانی کتاب کی کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے. وہ فضا اور ماحول کے اثرات سے بلند اور زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہوتی ہے. نہ اس کی تعلیم کبھی پرانی اور فرسودہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی مقام پر انسان سے یہ کہتی ہے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتی. وہ ہمیشہ زمانے کی امامت کرتی ہے اور انسانی زندگی کے ہر تقاضے کا اطمینان بخش حل بتاتی ہے. اس میں افراد کی صلاحیتوں کی نشو و ارتقاء کے اصول بھی ہوتے ہیں اور اقوام کے عروج و زوال سے متعلق قوانین بھی. قرآن کریم ان تمام خصوصیات کی حامل آسمانی کتاب ہے اور نوع انسان کے لیے آخری ضابطۂ حیات ہونے کی وجہ سے ہر حیثیت سے مکمل اور ہماگیر ہے. برادران من، رب جلیل کی اس کتاب عظیم نے بتایا کہ انسان کی ناکامیوں اور نامرادیوں، تباہیوں اور بربادیوں، خونریزیوں اور فساد انگیزیوں کی بنیادی وجہ وہ تصور حیات ہے جو اس نے غلط نگہی اور کج فہمی کی بنا پر انسانی زندگی کے متعلق قائم کر رکھا ہے. یہ نظریہ وہ ہے جسے عصر حاضر کی اصطلاح میں مادی تصور زندگی یعنی میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس نظریہ کی روح سے سمجھا جاتا ہے کہ انسان حیوانات ہی کی بڑی ہوئی شکل ہے اور اس کی ہستی اس کے مادی پیکر جسم سے وابستہ ہے اور بس. اس کی زندگی حیوانات کی طرح طبیعی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے اور انہی قوانین کے مطابق ایک دن اس کے جسم کی مشینری بند ہو جاتی ہے، اس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس فرد کا کچھ باقی نہیں رہتا. لہذا انسان کے سامنے نہ حیوانی تقاضوں سے بلند کوئی تقاضا ہے، نہ طبیعی مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد. عقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کی تسکین کا سامان باہم پہنچائے اور اس کے لیے جو وسائل و ذرائع اختیار کرے ان کے جواز کے دلائل تراشے. اس نظریہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے سامنے جنگل کے قانون یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس سے بلند کوئی اور قانون ہو نہیں سکتا اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے. اس سے مختلف افراد کے مفاد میں تصادم ہوتا ہے اور جب یہی تصادم افراد سے آگے بڑھ کر اقوام تک پہنچتا ہے تو اس کی زلزلہ خیزیوں اور آتش فشانیوں سے انسانی دنیا کا گوشہ گوشہ گیران ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے لیے جس قدر راستے اختیار کیے وہ اسے سکون و اطمینان کی جنت کے بجائے تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف لے گئے اور اس کے قطر حیات کی کوئی منزل بھی اپنی بنیادوں پر قائم نہ رہ سکی. اس لیے کہ جیسا کہ دا میکنگ آف ہیومینٹی کے قابل مصنف رابرٹ گرسفو نے لکھا ہے، انسانی حیات اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی قائم نہیں رہ سکتا، خواہ اس باطل نظام کو کیسے ہی حسن تدبر اور دانش اتواری سے کیوں نہ چلایا جائے. اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی جزی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی. یہ ایک تصور حیات ہوا. اس کے برعکس قرآنی تصور حیات یہ ہے کہ انسان صرف
اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں، اسے جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی عطا ہوئی ہے جسے انسانی ذات یا ہیومن پرسنالٹی کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات نشو و نما یافتہ شکل میں نہیں ملتی بلکہ مضمر اور خبیدہ صورت میں ملتی ہے۔ اس کی مضمر صلاحیتوں کو نشو و نما دے کر اس کی ممکنات کو مشہود کرتے جانا انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اگر انسانی ذات کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو اس سے انسانی زندگی موت کے بعد کہ انسانی ذات کی نشو و نما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس قدر دوسروں کی نشو و نما کرے گا اسی قدر اس کی ذات کی نشو و نما ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں ہر فرد کی کوشش یہ ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی منفعت کا کام کرے تاکہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہو، اس میں مفاد کے ٹکراؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور جب باہمی مفاد میں تصادم نہیں ہوگا تو وہ الجھنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے انسانی تاریخ خونریزیوں اور فساد انگیزیوں کا عبرت انگیز صحیفہ اور اس کا ہر ورق انسانی چیرہ دستیوں اور ستم کوشیوں کا بھیانک مرقع بن رہا ہے۔ ان قوانین کو جو خدا کی اس عظیم المرتبت کتاب میں منقوش ہیں مستقل اقدار یا غیر متبدل اصول حیات کہا جاتا ہے۔ یہ اصول انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں اور عالمگیر انسانیت کی ابدی رہنمائی کے لیے کافی۔ ان میں نہ کسی تغیر و تبدل کی ضرورت ہے نہ حق و اضافہ کی گنجائش۔ یہ ساحل حیات پر روشنی کے مینار کی طرح استادہ ہیں اور زندگی کی تلاطم خیزیوں اور زمانے کی طوفان انگیزیوں میں انسانی کشتی کے ناخداؤں کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ عقل انسانی کو ان روشنی کے میناروں کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسانی آنکھ کو سورج کے نور کی احتیاج۔ ان مستقل اقدار اور غیر متبدل اصولوں کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے سرزمین حجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقائے کار رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہاتھوں قرآنی معاشرہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس معاشرہ نے اس قدر انسانیت ساز اور جنت بدآمد نتائج مرتب کیے، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس مقام پر میں ایک مغربی مصنف اور مفکر کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ لیمارٹائن اپنی کتاب ہسٹری آف دی ارتھ میں لکھتا ہے کہ دنیا کے اور بڑے بڑے انسانوں نے صرف اسلحہ، قانون اور سلطنتیں پیدا کی، وہ زیادہ سے زیادہ مادی قوتوں کی تخلیق کر سکے جو اکثر اوقات خود ان کی آنکھوں کے سامنے راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئی، لیکن اس انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جیوش و عطاقت، مجالس قوانین ساز و وسیع سلطنتوں، قوموں اور خاندانوں ہی کو حرکت نہیں دی بلکہ ان کروڑوں انسانوں کے قلوب کو بھی جو اس زمانے کی آباد دنیا کے 1/3 حصے میں بستے تھے۔ اس نے ایک ایسی کتاب کی اساس پر جس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسی قومیت کی بنیاد رکھی جس سے دنیا کی مختلف نسلوں اور زبانوں کے امتزاج سے ایک امت واحدہ پیدا کر لی۔ یہ لافانی امت باطل کے خداؤں سے سرکشی اور تنفر اور خدائے واحد کے لیے والہانہ جذب و عشق، یہ ہے دنیا میں اس عظیم ہستی کی یادگاریں۔ بہت بڑا مفکر، بلند پایا خطیب، پیغامبر، مقنن، سپہ سالار، معتقدات کا فاتح، صحیح نظریہ حیات کو علی وجہ البصیرت قائم کرنے کا ذمہ دار، اس نظام کا بانی، اس نظام کا بانی جس میں باطل خدا ذہنوں کی دنیا تک میں بار نہ پا سکیں، 20 دنیاوی سلطنتوں اور اس کے اوپر ایک آسمانی بادشاہت کا بانی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ تھی شہادت میرے عزیز بھائیوں ایک مغربی مفکر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور حضور کی کامیابیوں۔ دنیاوی سلطنتوں کے اوپر یہ آسمانی بادشاہت انہیں مستقل اقدار اور غیر متبدل اصولوں کی فرمانروائی تھی جن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآنی معاشرہ اپنا نظم و نسق سر انجام دیتا ہے، اور جس سے انسانیت کے ہر گوشے سے حیات نو کے چشمے ابلتے اور اس کی کشت امید کو سیراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسانوں نے اس کا دامن چھوڑ دیا تو حیوانی سطح زندگی کے تقاضے پھر غالب آ گئے اور انسانی ذات کا تصور ان کے نیچے دب گیا۔ نتیجہ یہ کہ تباہیوں اور بربادیوں کے جس عذاب میں باقی اقوام عالم مبتلا تھی اسی میں یہ قوم بھی محفوظ ہو گئی، اس لیے کہ قانون خداوندی کی نگاہ میں نہ کوئی قوم چہیتی ہے نہ سوتیلی۔ جو قوم قرآن کی مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے گی خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی جنت سے بہریاب ہوگی، جو ان کے خلاف جائے گی نکبت و زبوں حالی کے جہنم میں جا گرے گی۔ برادران عزیز، اس دور ہمایوں کے بعد قرآنی نظام دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا، لیکن خدا کا کائناتی قانون دنیا کو بتدریج آہستہ آہستہ قرآنی اقدار کے قریب لا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس لیے کہ کائناتی قانون کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں اس کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔ دنیا کس طرح ان اقدار کے قریب آ رہی ہے اس کا اندازہ دو چار مثالوں سے لگائیے۔ مثلا نزول قرآن سے پہلے ذہن انسانی کا فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت یعنی بادشاہت عین انسانی فطرت کے مطابق نظام جہاں بانی ہے۔ قرآن کریم نے اس تصور کی تردید کی اور کہا کہ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنا حکم منوائے۔ قرآن کریم نے یہ تصور دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق نظام مملکت قائم کر کے دکھا دیا۔ اس وقت عام انسانی ذہن کے لیے یہ تصور نامانوس تھا، اس لیے اس نے اسے نہ اپنایا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہی ذہن کس طرح اپنے سابقہ تصور کو چھوڑ کر قرآنی تصور مملکت کی طرف آ رہا ہے۔ دوسری مثال، انسانی ذہن کا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ غلاموں کا وجود معاشرے کا جزو لا ینفک ہے اور فطرت کی صحیح تقسیم کا نتیجہ۔ قرآن نے یہ انقلابی تصور دیا کہ تمام افراد انسانیہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب التسلیم ہیں، اس لیے کسی فرد کا کسی دوسرے کو غلام بنا لینا خلاف انسانیت ہے۔ اس وقت کے ذہن کی عام سطح نے اس تصور کو ناقابل قبول سمجھا، لیکن اس کے بعد انسان نے خود اس تصور کے خلاف بغاوت کی، یعنی اس باطل تصور کے خلاف بغاوت کی اور غلامی کو انسانیت کے لیے لعنت قرار دیا۔ اس وقت یہ تصور بھی عام تھا کہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ محض توہم پرستی ہے، انسان کی قدر و قیمت اس کے جوہر ذاتی سے ہے، نہ کہ انتصابات نسلی کی بنا پر۔ اس زمانے میں اس تصور کو اپنے لیے ناآشنا پایا، لیکن اب دیکھیے کہ دنیا سے یہ قدیم تصور کس طرح اٹھتا جا رہا ہے اور قرآنی تصور اس کی جگہ لے رہا ہے۔ کیا مثلا اس زمانے میں جاگیرداری، ذمہ داری، سرمایہ داری کا نظام عین مطابق فطرت سمجھا جاتا تھا۔
قرآن کریم نے یہ انقلاب انگیز تصور پیش کیا کہ رزق کے سرکشوں کا مقصد نوع انسانی کی نشو و نما ہے، اس لیے وسائل پیداوار تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے اور معاوضہ محنت کا ہونا چاہیے، نہ کہ سرمایہ کا۔ اس زمانے کے انسانی ذہن نے اس عظیم انقلابی تصور کو ٹھکرا دیا، لیکن اب دنیا رفتہ رفتہ اپنے نظام کہن سے تنگ آ کر قرآنی نظام کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اس زمانے میں دنیا مختلف قبائل اور اقوام میں بٹی ہوئی تھی اور عالمگیر انسانیت کا تصور کسی کے سامنے نہیں تھا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نوع انسان ایک ہمہ گیر برادری ہے اور اس کی عملی تشکیل کا طریق یہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام حکومت ایک ہو اور یہ نظام وحی کی عطا کردہ مستقل اقدار کے مطابق قائم ہو۔ یہ بات اس زمانے کے محدود ذہن میں سما نہ سکی، لیکن اب دیکھیے دنیا کس طرح اقوام کی تفریق و تقسیم سے تنگ آ کر ایک عالمگیر نظام کی تلاش میں مضطرب و بے قرار ہے، اگرچہ اسے اس کی بنیاد نہیں ملتی۔ اس کی بنیاد صرف قرآنی اخبار سے مل سکے گی۔ اس قسم کی متعدد مثالیں برادران عزیز پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم بغرض اختصار انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ زبان وحی نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ نوع انسان کے لیے صحیح نظام زندگی کون سا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی صداقت پر یقین کیا انہوں نے اس نظام کو متشکل کر دیا اور اس کے زندگی بخش تعمیری نتائج نے وحی کے دعوے کو سچا ثابت کر دکھایا۔ دوسرے لوگوں نے اس سے انکار کیا اور اپنے لیے تنہا عقل کی رہنمائی کو کافی سمجھا۔ عقل نے بھی بالآخر اسی سمت کو صحیح پایا جس کی نشاندہی وحی نے کی تھی، لیکن اسے اس نتیجے تک پہنچنے میں 1500 سال کا عرصہ لگ گیا اور اس کے لیے انسان کو جن جہاں کا مشقتوں اور دیگر پاش مصیبتوں سے گزرنا پڑا اس کی شہادت تاریخ کے رنگین اوراق دیتے ہیں۔ عقل کا طریق تجرباتی ہوتا ہے، یہ کسی عقدہ کے حل کے لیے ایک تدبیر سوچتی ہے، اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن صدیوں کے تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تدبیر غلط تھی۔ اس پر عقل انسانی دوسری تدبیر سامنے لاتی ہے، پھر اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یوں پہم ناکام تجارب کے بعد کہیں ہزاروں سال میں عقل انسانی صحیح نتیجے تک پہنچتی ہے، لیکن انسان کو اس کی جس قدر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے برعکس وحی پہلے ہی دن حقیقت کو بے نقاب کر کے سامنے لے آتی ہے اور اس طرح ایک طرف انسان کا اس قدر قیمتی وقت بچا دیتی ہے اور دوسری طرف اسے ان تمام ہلاکتوں اور تباہیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو عقل کے تجرباتی طریق کا لازمی نتیجہ ہے۔ گزشتہ 1500 سال کی تاریخ پکار کر کہہ رہی ہے کہ انسان آخر الامر اس نظام زندگی کو اختیار کرے گا جسے قرآن کریم نے پیش کیا تھا، اس کے سوا اسے کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ انسان نے وہ الف لیلہ کی روایتی بوتل کا کارک کھول کر تباہی اور بربادی کے جن مہیب عفریتی قوتوں کو فضا میں منتشر کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ جس تیزی سے انسانی زندگی کو اب لپیٹ میں لے رہی ہیں، کیا اس سے اسے اتنی مہلت ملے گی کہ یہ عقل کے تجرباتی طریق سے قرآنی نظام زندگی کی پناہ گاہ تک صحیح و سلامت پہنچ جائے؟ واقعات اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت دنیا تہذیب و تمدن کی حالت کیا ہو چکی تھی، اس کا نقشہ
کہ ایک مغربی مفکر نے ان الفاظ میں کھینچا ہے. میں اسے علامہ اقبال کے مشہور خطبات سے ترجمہ کر کے نقل کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ کہ نزول قرآن کے وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشیت جس کی تعمیر میں 4000 سال صرف ہوئے تھے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہیں تھا. غرضے کہ وہ وقت آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا. تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ شگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، اب لڑکھڑا رہا تھا. عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا. جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یکجا کھڑے تھے اور جن کے متعلق خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب. اس کے بعد یہ مورخ یہ سوال سامنے لاتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسان کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطہ پر جمع کر دے؟ اور خود ہی اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے کہ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب کہ اس کی اشد ضرورت تھی. قدران عزیز، نزول قرآن کے زمانے پہ، لیکن آج اس کی حالت اس سے کہیں زیادہ نازک اور تشویش انگیز ہو چکی ہے. لیکن جس طرح قرآن کریم نے انسانیت کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں گرنے سے اس وقت بچا لیا تھا، آج بھی اس میں اتنی قوت اور صلاحیت ہے کہ وہ گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھال لے اور راستے کی پرخطر گھاٹیوں سے بچا کر اسے صحیح اور سلامت منزل مقصود تک پہنچا دے. اور دنیا ایک بار پھر اس عظیم حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو قوم قوانین خداوندی کا اتباع کرے گی وہ خوف و حزن سے معمون رہے گی. قرآن کریم پریشاں خاطر و افسردہ حال، حیران و سرگرداں، راہ گم کردہ انسانیت کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم تباہی و بربادی کی مہیب قوتوں سے مت خوف کھاؤ، تاریخ مستقبل کی اندوہناکیوں اور ہلاکت سامانیوں سے مت گھبراؤ، جی نہ چھوڑو، حوصلہ نہ ہارو، مایوس نہ ہو. میں جو نظام پیش کرتا ہوں اس کی صداقت پر بھروسہ کر کے اسے عملاً آزماؤ اور پھر دیکھو کہ تم شکست و ریخت کی ان تمام قوتوں پر غلبہ پا کر کس طرح خاک کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہو. یہ نظام اس کے سوا کیا ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان کے ماحصل کو وحی کی عطا کردہ اقدار کے مطابق نوع انسان کی نشو و نما کے لیے صرف کیا جائے اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض. دنیا میں وہی نظام حیات باقی رہ سکتا ہے جو تمام نوع انسانیت کے لیے منفعت بخش. اور اس کا عملی طریق برادران عزیز یہ ہے کہ ایک خطہ زمین کو اس نظام کی تجربہ گاہ بنا کر اس کے درخشندہ اور تابناک
حیات بخش و انسانیت ساز نتائج کو دنیا کے سامنے لایا جائے اور یوں مسترد و پیر پریشان اقوام عالم کو بتایا جائے کہ ان کے لیے امن و سلامتی کا راستہ کون سا ہے. ان سے کہا جائے کہ چارہ ہی نفس کہ از عشق کشاد طلبیم پیش او سجدہ گزاریم و مراد طلبیم. تم نے تنہا عقل کی رہنمائی کو آزما کر دیکھ لیا، اب ذرا وحی کی شمع نورانی کو دلیل راہ بنا کر بھی دیکھو. لیکن برادران ایمان، یہ عملی طریق وہی قوم اختیار کر سکتی ہے جو ایک طرف قرآنی نظام کو اچھی طرح سمجھے اور دوسری طرف عصر حاضر کے تقاضوں پر اس کی نگاہ ہو. میں گزشتہ 25-30 سال سے قرآن کریم کو اسی انداز سے سمجھ رہا اور قوم کے سامنے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں. اس مقصد کے لیے میں نے جہاں ہزارہا صفحات میں قرآنی تعلیم کے مختلف گوشوں سے مختلف اوقات میں مختلف انداز میں پیش کیا، وہاں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک مستقل تصنیف ایسی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا گہری نظر سے مطالعہ کر لیا جائے تو اس کے بعد قرآن کریم کے سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہ سکتی. یہ ہے میری لغات القرآن جو 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. اس میں قرآن کریم کے الفاظ کے صرف معانی نہیں دیے، ان کا پورا مفہوم دیا. یہ بتایا کہ قرآنی تعلیم کے اندر ایک ایک لفظ کا خاص مقصود و منتہا کیا ہے. پھر قرآن کریم میں جس مقام پر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے ان آیات سے یہ بتایا کہ قرآن کریم خود ان کا مفہوم کیا پیش کرتا ہے. اور اس طرح سے قرآن کریم کے تمام الفاظ کو عربی زبان کی مستند کتب لغت سے اور خود قرآن کریم کے مختلف مقامات کی روشنی میں متعین کر دیا. یہ ہے لغات القرآن. اور اب اس لغات القرآن کی روشنی میں میں نے قرآن کریم کے مفہوم کو الحمد سے والناس تک مسلسل اس طرح سے ایک مربوط شکل میں پیش کیا ہے کہ وہ خود اردو زبان میں ایک باترتیب کتاب بن رہی ہے جس میں شروع سے اخیر تک قرآن کریم کی ساری تعلیم درخشندہ ستاروں کی طرف سامنے آ جاتی ہے. میری ان تمام کوششوں سے مقصد اس عظیم حقیقت کا واقعات کرنا ہے کہ قرآن کریم نوع انسانی کے لیے کس قسم کا نظام زندگی تجویز کرتا ہے اور وہ مستقل اقدار کون سی ہیں جن کی بنیادوں پر اس فلک بوس و کہکشاںگیر نظام کی حسین و جمیل عمارت استوار ہوتی ہے اور وہ کس طرح غلط نظام خائے زندگی کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے انسان کے لیے گوشہ عافیت اور مرکز حیات بنتی ہے. جب نوع انسانی کا یہ آخری ملجا و ماوا وجود میں آ جائے گا تو نوامی سے فطرت اس کی طرف آنے والے انسانوں کا استقبال لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کی نشاط آور بشارتوں سے کریں گے. یعنی اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تمہارا جی چاہے اور جس کی تم آرزو کرو. سلام قول من رب الرحیم کی نوید جاں فضا و نشید دل نواز ان کے لیے فردوس ایک گوشت بنے گی اور ندائے جمال جنت سے نکلے ہوئے آدم سے بکمال شفقت و محبت کہے گی کہ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون. یہ ہے وہ جنت
جس کے تم اپنے اعمال کی بدولت وارث بنائے گئے ہو، اب تمہیں اس سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اور کامیاب و شاد کام انسان ہزار مسکراہٹوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہے گا کہ دیدائی آغازم انجامم نگر۔ قرآن کریم برادران عزیز یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ گر زمینی آسمان سازت تو رہا، آنچ حق بھی خواہد آن سازت تو رہا، خستہ باشی استوارت بھی کند، پختہ مثل کو حسارت بھی کند، سیقلش آئینہ سازد سنگ را، از دل آہن ربایت زنگ را، اور نو انسان را قیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یقیناً یہ قرآن سفر زندگی میں اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، ہموار اور محکم ہے۔ ہزار تبریک و تہنیت کے مستحق ہیں برادران عزیز وہ انسان جو خدا کی اس کتاب عظیم کے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق انسانی معاشرہ کو متشکل کریں۔ والسلام علیکم برادران عزیز۔